مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد مسجد حرام میں کب حاضر ہو؟ چنانچہ اگرچہ افضل یہی ہے کہ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد حرام میں حاضری کی انسان کو فکر کرنی چاہیے، لیکن موجودہ زمانے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں چند امور کا لحاظ رکھنا انسان کو بہت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ آج کل معلم کی بسوں سے سفر کیا جاتا ہے، حجاج کرام جو جاتے ہیں، معتمرین جاتے ہیں ٹراویلز وغیرہ کے ذریعے، تو اس طریقے سے معلم کی بسوں کے ذریعے سے سفر ہوتا ہے جس میں سب حاجیوں کا سامان مخلوط کر کے چڑھا دیا جاتا ہے اور قیام گاہ یا معلم کے دفتر پر اتارا جاتا ہے۔ اس لیے مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنے سامان کو یکجا کرنے اور کمرے تک پہنچانے پر انسان کو دھیان دیا جائے۔ انسان جو ہے اس کے اوپر توجہ دے، ورنہ ہر وقت جو ہے اسی فکر میں لگا رہے گا۔ اگر سامان چھوڑ کر اترتے ہی حرم چلے گئے تو بعد میں انسان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر وقت جو ہے انسان کا ذہن و دماغ اسی کی طرف لگا ہوا رہتا ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ کہ عموماً اب قیام گاہیں حرم سے بہت فاصلے پر ہوتی ہے، کیونکہ حدود حرم کو بہت ہی مطاف کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، بہت ہی چوڑا لمبا چوڑا کر دیا گیا ہے، تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے عام طور پر آنے جانے میں، دور ہو جاتا ہے، فاصلہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قیام گاہ کا جائے وقوع اور اس کے آس پاس کی علامتوں کا جان لینا یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کا لحاظ کیے بغیر حرم چلے گئے تو واپسی بہت انسان کو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب صورتحال وہاں پر یکساں دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ آج کل حکومتی نظام اور سفر کے ہوش ربا اور تھکا دینے والے مراحل کی وجہ سے عموماً حجاج کرام کو مکہ معظمہ پہنچتے پہنچتے اس قدر تھکان ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے، اور بہت زیادہ جو ہے سفر کی مشقت اور پھر حج کی مشقت اور معتمرین کو عمرے کی مشقت اور رش کی وجہ سے جو ہے کافی انسان کو پریشانیاں ہوتی ہے، اس لیے انسان کو فوراً آرام کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں فوراً مسجد حرام میں جانا پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر اس تھکان اور بوجھل دماغ سے حرم میں حاضری ہوگی تو نہ تو خشوع و خضوع حاصل ہوگا اور نہ دعا میں جی لگے گا انسان کا، اور نہ ہی انسان کو روحانی کیفیت نصیب ہوگی۔ اس لیے ایسی صورت میں تھکان دور کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر کے حرم میں داخل ہونا چاہیے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ حاجی مکہ معظمہ کے قریب وادی ذی طویٰ میں پہنچ کر رات گزارے اور پھر صبح تازہ دم ہو کر کے حرم میں حاضری دے۔ یہی تفصیل جو ہے فقہاء نے نقل کی ہے، جیسا کہ غنیۃ الناسک صفحہ 96 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ تھکاوٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے قدر آرام کر کے حرم جانے میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً اس طرح مکہ معظمہ پہنچے کہ اسے کوئی تھکاوٹ کا احساس نہ ہو اور قیام گاہ بھی آسان ہو اس کی، اور جب پہنچنا آسان ہے اس کے لیے اور سامان کی بھی کوئی فکر اس کو نہ ہو، تو اسے بلا عذر مسجد حرام میں حاضری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خلاف اولا ہوگا۔ چنانچہ غنیۃ الناسک میں ہے فَيَبْدُؤُ بِالْمَسْجِدِ بَعْدَ حَتٍّ إِثْقَالُهُ وَقَبْلَهُ أَفْضَلُ إِن تَيَسَّرَ۔ اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 97، اسی کے ہم مثل عبارت در مختار مع الشامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 502، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 224، اللباب فی شرح الکتاب صفحہ 169 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی تیسری جلد صفحہ 220 اور 221 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ عنوان ہے مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد مسجد حرام میں کب حاضر ہوں۔